ربنا صل على احمد خیر المرسلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر اہتمام فرمایا، کم کر دے ایک صلوات پڑھیے محمد وعلی بیت۔ بارہ دیگر صلوات پر محمد وعلی بیت۔ حضرت نے اس قدر اہتمام فرمایا، ہر موقع ہر مناسبت کو بروئے کار لاتے ہوئے حضرت نے بتایا، سمجھایا یہ میری اہل بیت ہے اور بالخصوص یہ حسین ہے۔ روتے رہے، بتاتے رہے۔ تو سوال یہ ہے پھر کیسے حالات تبدیل ہوئے اور حسین مولا شہید ہو گئے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ امت اتفاق کرتی، آپس میں اتحاد کرتی، ہر مفسد ہر ظالم کو حسین کے پھول سے دور رکھتی تاکہ حسین مولا محفوظ رہیں۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ حسین مولا کو نانے کا وہ شہر کہ جس میں نانا کی یادیں پیوستہ تھیں، نانا کا منبر، مسجد، قبر، ماں کی قبر، بھائی کی قبر، عزیز و اقاربوں کی قبریں، بالآخر کیا ہوا ایسا کہ حسین مولا کو وہ شہر بھی چھوڑنا پڑا؟ یہ کل کی گفتگو کا خلاصہ تھا اور سوال تھا، اور اس کا جواب میں عرض کیا اور مزید آج انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کچھ یوں عرض کروں گا کہ دیکھیں کہ حسین مولا کی شہادت کتنی ہجری کو ہے؟ 60 ہجری۔ کب ہے؟ 60 ہجری۔ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک درود پڑھیں حضرت کی ذات پہ۔ درود تھوڑا بلند پڑھنا چاہیے۔ وہ جو فرما رہے ہیں حضرت کی وفات کب ہے؟ 11 ہجری کو۔ 11 ہجری کو۔ مولا حسین کی شہادت کب ہے؟ 61 ہجری کو۔ یہ ہجری کیا ہے؟ سب نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ ہجری رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے ہجرت فرما کر حضرت جب مدینہ تشریف لے آئے تو اس سال کو ہجری کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ حضرت کے ہجرت والے سال کو ہجری سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک سوال ہے کہ حضرت کو ہجرت کیوں کرنی پڑی؟ شاید حضرت ہجرت نہ کرتے مکے سے مدینے۔ حضرت کی ولادت کہاں ہے؟ مکے میں۔ رسول اللہ کی ولادت 17 ربیع الاول مکے میں عام الفیل والے سال۔ عام الفیل کا سال یاد ہے نا؟ عام الفیل اس سال کو کہتے ہیں کہ جب ابرہ بادشاہ ہاتھی لے کر پہنچا خانہ کعبہ پہ حملہ کرنے کے لیے، اسی سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ اور نبوت کا اعلان کب کیا؟ 40 عام الفیل، جب حضرت خود 40 سال کے ہو گئے
اس وقت مولا علی کتنے سال کے تھے جب رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا؟ یہ دیکھیں بچوں کے لیے، تاکہ بچے ان چیزوں کو یاد کریں۔ مولا علی کتنے سال کے تھے جب رسول پاک نے اعلان نبوت فرمایا؟ 10 سال کے تھے، چونکہ رسول اللہ عام الفیل میں پیدا ہو رہے ہیں اور امیر المومنین 30 سال بعد پیدا ہو رہے ہیں۔ بس امیر المومنین رسول پاک سے کتنا چھوٹے ہوئے؟ 30 سال چھوٹے ہیں۔ امیر المومنین کو کس نے پالا؟ کون تھا جو کندھوں پہ اٹھاتا تھا اور مکے کی پہاڑیوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں سارا دن امیر المومنین کے ساتھ کھیلا کرتا تھا؟ رسول اللہ۔ آج کا مفتی کہتا ہے یہ اس لیے تھا چونکہ رسول اللہ کو نا بچوں سے بہت پیار تھا۔ علی کو اس لیے اٹھاتے تھے چونکہ رسول اللہ کو، تو ہم کہتے ہیں فقط اٹھاتے تو نہیں تھے، جھولا بھی جھلاتے تھے۔ فقط جھولا بھی نہیں جھلاتے تھے، جب جھولا جھلاتے تھے تو کچھ کلمات لوری بھی سناتے تھے۔ وہ لوری کیا ہوتی تھی؟ جھولا جھلا رہے ہیں، لوری بھی سنا رہے ہیں۔ انت ولی جی، انت وصی جی، لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، علی تو میرا بھائی، تو میرا جانشین، تو میرا وصی۔ ویسے سنتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے ہوں گے سننے والے؟ آج کا مفتی پریشان ہے تو تب کے لوگ پریشان نہیں ہوتے ہوں گے؟ نہیں عزیز، ان کو پتا تھا کہ یہ بچہ نبی ہے اور یہ اس کا وصی ہے۔ ایک روایت سناتا جاؤں۔ جب رسالت مآب کی ولادت ہوئی، جناب فاطمہ بنت اسد، نام سنا ہوا ہے نا؟ فاطمہ بنت اسد مادر گرامی علی علیہ السلام، زوجہ مطہرہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، جس کا رسول پاک ایسے احترام کرتے تھے جیسے ماں کا احترام کرتے۔ یہ خاتون جب فوت ہوئی تو حضرت نے اپنی ابا کا کفن دیا۔ فاطمہ بنت اسد جب گھر آئیں تو جناب ابو طالب سے عرض کی، آقا جو بچہ پیدا ہوا ہے نا عبداللہ کے گھر، بڑا پیارا ہے، اس کے یہ شمائل ہیں، اس طرح اس کا چہرہ پیارا ہے، اس طرح اس کے بال پیارے ہیں، اس طرح اس کے 2 کندھوں کے پیچھے مہر لگی ہوئی ہے، ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ صحیح؟ تو جناب ابو طالب نے اس وقت، یعنی امیر المومنین کی ولادت سے 30 سال پہلے فرمایا تھا، فاطمہ یہ پیدا ہونے والا نبی ہے، پیدا ہونے والا۔ تو عجیب ہے، مفتی جو ہے کہتا ہے کہ اسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فاطمہ پیدا ہونے والا بچہ نبی ہے، اور خواہش رکھتی ہو نا، عرض کی تھی آقا اب دعا کریں خدا ہمیں بھی ایسا بچہ عطا فرمائے۔ پہلے 3 بیٹے ہیں فاطمہ بنت الاسد کے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا فرزند عطا فرمائے۔ تو فرمایا فاطمہ پیدا ہونے والا نبی ہے، کچھ عرصے بعد خدا تجھے بھی بیٹا دے گا جو اس کا وصی بنے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ تو جو فرما رہے ہیں یہ تاریخ ہے، تاریخ میں یہ چیزیں لکھی پڑی ہیں، پرانی کتابوں میں دیکھیں یہ روایات موجود ہیں۔
ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم سنی سنائی باتیں کسی سے باتیں سن کر آپ لوگوں تک پہنچائیں. نہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم لکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں. جو باتیں ہمارے پاس اتھینٹک ہوتی ہیں، جن پر ہمیں اعتماد ہوتا ہے، ان باتوں کو ہم بیان کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے فرمایا یہ پیدا ہونے والا بچہ نبی ہے، اور اللہ آپ کو کچھ عرصے بعد ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو اس کا وصی بنے گا. اگر نہیں ماننے والے تھے نبی پاک کو جناب ابو طالب، تو کہہ دیتے تھے ہاں بچہ ہے، پیدا ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، بچہ ہے نا، پیدا ہو گیا ہے، اور کیا چاہتی ہو، بس بچہ ہے، آ گیا ہے اس دنیا میں، ختم. لیکن اتنا اہتمام فقط وہ کر سکتا ہے، اتنا اہتمام جو دل و جان سے ایمان رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے. اور اس طرح کی ایک پیشین گوئی بھی دے رہے ہیں. پھر بھی ایک اعتراض رہ جاتا ہے مفتی کا. مفتی کہتا ہے کہ دیکھیں بات سے ہم اتر گئے ہیں، بات کہیں تھی ہماری اور ہم کہیں پہنچ گئے. خوب ٹھیک ہے، ایک بات عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف چلا جاؤں گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل بیت اللہ. مفتی کہتا ہے میرے دل کو ایک بات تسلی نہیں دینے دے رہی. وہ کون سی بات ہے؟ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو اس کا بھی جواب ہے جناب مفتی صاحب، کلمہ وہ پڑھتا ہے جو کافر کے گھر پیدا ہو، خود کافر ہو، نجس ہو، کافر ہو. اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ پاک ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے، کلمہ پڑھ لے. کس کو ضرورت ہے کلمہ پڑھنے کی؟ جو کافر تھا پہلے، جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا، وہ نجس تھا. کافر نجس ہے، مشرک نجس ہے. آپ کے ہاتھ گیلے ہوں، کافر کو لگ جائیں، آپ ان ہاتھوں کو دھوئے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے. آپ کے کپڑوں کو اگر کافر کا پسینہ لگ جائے، آپ کے کپڑے نجس ہیں، آپ ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کلمہ پڑھنے کی ضرورت کس کو ہے؟ تھوڑا جاگ کے سنیں، ٹھیک ہے، گرمی ہے. کلمہ پڑھنے کی ضرورت کس کو ہے؟ جو پہلے کافر ہو، نجس ہو، تو کلمہ طیبہ پڑھے گا تاکہ پاک ہو جائے، دائرہ اسلام میں آ جائے. اور روایت کہتی ہے کان عبد المطلب نبیا وکان ابو طالب وصیا. عبد المطلب نبی تھے اور ابو طالب وصی تھے. جو نبی کا وصی، جس روایت کہہ رہی ہے نبی کا وصی ہو، وہ کافر ہوگا یا مسلمان ہوگا؟ یہ تمام اوصیات ہے ابراہیم علیہ السلام کے. اوصیات ہے کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے سلسلہ وار انبیاء اور اوصیاء سے نوازا ہے. یہ آخرین اوصیاء انبیاء ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے، اور خاتم المرسل تو بات ہی اور ہے. تو یوں روایت کہتی ہے کان عبد المطلب نبی، عبد المطلب نبی تھے اور ابو طالب ان کے وصی تھے. حضرت ابو طالب نے آخر دم فرمایا انا علی دین ابو عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں. پس جو کافر ہو، کافر کے گھر پیدا ہوا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ پڑھے. لیکن جو مسلمان ہے، لیکن جو پاک ہے، جو پاکیزہ ہے، جس کا دل ایمان سے پر ہے، جس کی گودی کو اللہ اپنی گودی کہہ رہا ہے، جس کے گھر کو اللہ
قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ رسول پاک کو ارشاد ہوتا ہے یا رسول اللہ، اللہ نے تجھے یتیم دیکھا تو سایہ دے دیا. وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ نے تجھے یتیم دیکھا تو سایہ دیا. اللہ نے تجھے پرورش کے لیے اپنی گودی دی. اللہ نے اپنا سایہ دیا اپنی. تو کہتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پالا تھا وہ فرعون نے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کو تو کافر نے پالا تھا. دیکھیں مفتی ملنے نہیں دے گا، میں نے پہلے بتایا تھا. تو عرض کروں گا مفتی صاحب، موسیٰ علیہ السلام بھی کافر کے گھر میں پلے تھے، لیکن تورات میں یوں نہیں آیا موسیٰ تو یتیم تھا میں نے اپنی گودی دی، تو بے سہارا تھا تجھے میں نے سہارا دیا، تو بھوکا تھا میں نے تجھے کھانا کھلایا. کہا ہے اللہ کبھی کافر کے فعل کو اپنا فعل شمار نہیں کرتا. اور اگر ابو طالب کے کاموں کو اپنا کام شمار کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابو طالب کافر نہیں ہے، کہنے والے ہوتے رہیں کافر. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. بلندر صلوات. یہ تھا تھوڑا ہجری کا تعارف کہ ہجری کیا ہوتی ہے. امام حسین کب شہید ہوئے؟ 61 ہجری میں. رسول اللہ کی وفات کب ہے؟ ہاں وہ پیدائش ہے. رسول اللہ کی وفات 28 صفر 11 ہجری. 28 صفر اور 11 ہجری. لیکن بات عجیب ہے، مسلمان رسول اللہ کی وفات نہیں مناتے. ولادت مناتے ہیں نا، وفات رسول پاک کی کوئی وفات مناتا ہے؟ شاید آپ لوگوں کے علاقے میں مناتے ہوں، ہمارے علاقے میں کوئی نہیں مناتا. رسول پاک کی ولادت اور ساتھ میں رسول پاک کی شہادت اگر مناتے ہیں تو فقط شیعہ مناتے ہیں. باقیوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک کی شہادت ہے کب. اسی طرح رسول پاک کی معراج منائی جاتی ہے. معراج رسول پاک، معراج رسول پاک کی منائی جاتی ہے نا. اچھا وہ دن مناتے ہیں مسلمان جس دن رسول پاک رسالت پہ مبعوث ہوئے؟ نہیں مناتے. معراج مناتے ہیں لیکن رسول پاک کا وہ دن جس دن رسول پاک کی نبوت کا پہلا دن 40 سال کے بعد جب رسالت مآب نے وحی الہی آئی اور حضرت نے فرمایا پڑھ کر اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ کون سا دن ہے مسلمان مناتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. آپ لوگ ابھی سے غور کرنا، اس محرم سے اگلے محرم تک غور کرنا کہ مسلمان آیا نزول قرآن مناتا ہے. مسلمان جشن نزول قرآن منائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم مبعث نہیں منائے گا. وجہ کیا ہے؟ باتیں سوچنے کی. اچھا قرآن مجید میں مباہلہ کا ذکر ہے نا کہ رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصارہ نجران کے ساتھ گئے تھے بی بی زہرا کو لے کر، مولا علی کو لے کر. تو قرآن مجید کی آیت بھی نازل ہوئی تھی ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم. تم اپنے بچوں کو لاؤ ہم اپنے بچوں کو لائیں گے، تم اپنی خواتین کو لاؤ ہم اپنی خواتین کو لائیں گے، تم اپنے نفس کو لاؤ ہم اپنے نفس کو لائیں گے. وہ تھا نا، مباہلہ تھا نا. ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ، وہ مباہلہ تھا.
وہ کب تھا؟ 24 ذی الحجہ کو مسلمان مناتے ہیں۔ عیسائیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی بڑی کامیابی کی عید ہے یوم مباہلہ۔ رسول پاک کی کامیابی کی عید ہے نا، آیت بھی نازل ہوئی نا کامیابی پر، تو کیوں نہیں مناتے مسلمان؟ باتیں سوچنے والی ہیں کہ مسلمان یہ کیوں کچھ چیزیں لے رہا ہے مسلمان اور کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ بات ویسے سوچنے کی ہے کہ مسلمان کچھ چیزیں لے رہا ہے اور کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہے۔ یہاں سے اس کے علاوہ ابھی بات چل پڑی ہے تو میرے خیال میں آواز بلند تر صلوات رسول پاک نے کبھی جمعہ پڑھایا ہوگا یا نہیں؟ آپ کے جو پیش نماز ہوتے ہیں، امام جمعہ ہوتے ہیں، وہ پہلے 2 خطبے دیتے ہیں نا۔ یہ کس کی سنت ہے؟ رسول پاک کی سنت ہے، 2 خطبے دیتے ہیں نا۔ رسول پاک بھی تو 2 خطبے دیتے ہوں گے تو تب ملسبان 2 خطبے پڑھتے ہیں۔ رسول پاک نے کتنا عرصہ جمعہ پڑھایا ہوگا؟ کم از کم اور نہیں تو کوئی 4-5 سال 10 سال تو پڑھایا ہوگا نا خطبے۔ 1 سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ آپ دیکھیں 1 مہینے میں کم از کم 4 اور 12 مہینوں میں 48 اور ہر جمعے میں 2 خطبے، کتنا ہو گئے؟ 96۔ 1 سال میں کتنے خطبے رسول پاک کے؟ 96 خطبے ہوئے۔ اگر رسول پاک جمعہ پڑھتے تھے، اگر جمعہ پڑھاتے تھے تو 1 سال میں کتنے ہو گئے جی؟ 96 خطبے۔ آپ 96 نہ دکھاؤ، کچھ تو دکھاؤ۔ کوئی مومن کسی مول صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے رسول پاک کے مکمل یہ خطبے لا کے دے مجھے کہ آغا صاحب شاید آپ کو نہیں ملے، یہ لیں رسول پاک کے خطبات ہیں۔ میں نے بہت تلاش کیا ہے۔ حضرت کے خطبات رسول مکرم اسلام، رسول خاتم، افضل الرسل، خاتم الانبیاء کہ جمعے کے جو خطبے دیا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں۔ کہاں گئے وہ سب؟ پھر بھی شیعہ کافر ہیں۔ شیعہ فقط حسین مولا کو نہیں رو رہے، شیعہ بہت ساری چیزوں کو رو رہے ہیں۔ مسلمان رسول پاک کی شہادت نہیں مناتا، شیعہ روتے ہیں۔ گزشتہ سال میں نجف میں تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے موقع پر، تو 28 صفر ہے۔ رسول پاک کی شہادت کب ہے؟ 28 صفر، اور 28 صفر کو امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہے۔ دیکھیں مجھے عجیب ایک چیز بڑی عجیب لگی، رسول پاک کی ولادت ہے 17 ربیع الاول کو، اور امام صادق کی ساتھ ولادت ساتھ ہے۔ رسول پاک کی ولادت اور ہمارے چھٹے امام کی ولادت ایک ہی دن میں، اس لیے ہم جشن مناتے ہیں، جشن صادقین، 2 سچوں کا جشن۔ ایک نبی ہے، دوسرا وسیع ہے۔ اور حضرت کی شہادت ہوئی 28 صفر کو، تو بھی ساتھ امام کی شہادت ہے، ادھر سے رسول پاک کی شہادت، ادھر سے امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ میں نجف اشرف میں تھا گزشتہ سال، تو 28 صفر، دیکھیں صفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا۔ مسلمان کے ہاں رسول پاک کی آمد، رسول پاک کی ولادت کے نعتیں، گھروں کو سجانا، دکانوں کو سجانا، یہ کافی پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔
تقریباً 27 سفر کی رات تھی. نجف اشرف، بالکل سیاہ کپڑے پہن کے لوگ گلیوں اور کوچوں میں ماتم کر رہے تھے. اور ادھر سے پاکستان سے جو مجھے کلپس وغیرہ پہنچ رہے تھے وہ نعتوں کے، ملودوں کے، خوشیوں کے. میں نے کہا دیکھیں بات بہت عجیب ہے، یہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں. ایک بہت بڑا گروہ ہے جو ماتمداری میں مصروف ہے. ہائے رسول اللہ، ہائے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیری مظلومیت. ادھر سے اتنا بہت بڑا گروہ ہے جو جشن منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. حتماً دونوں برحق بھی نہیں ہو سکتے اور دونوں باطل پر بھی. دونوں گروہ، خوشی منانے والا اور غمی منانے والا، دونوں برحق بھی نہیں ہو سکتے، دونوں جھوٹے بھی نہیں ہو سکتے. حتماً ایک سچا ہے اور ایک. تو میں عرض کروں گا خوشی ہر کوئی مناتا ہے، غمی فقط اپنے مناتے ہیں. خوشی ہر کوئی، آپ کی خوشی میں ہر کوئی آئے گا، شریک ہوتے ہیں خوشی میں، لیکن غمی میں فقط وہی ہوتے ہیں جو آپ کے اپنے ہوتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو سوال یہ تھا کہ کتنا سال ہوئے رسول پاک کی شہادت کو؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک، رسول پاک کی شہادت سے امام حسین کی شہادت تک کتنے سال کا فاصلہ ہے؟ 50 سال. کتنا؟ 50 سال. امام حسین علیہ السلام رسول اللہ کی شہادت کے 50 سال بعد شہید ہوئے. یعنی 50 سال میں اتنا کیا تبدیلی آ گئی کہ مسلمانوں نے حسین کو شہید کر دیا. اتنا کیا تھا 50 سالوں میں بھول گئے تھے. وہ رسول پاک کا گریہ کیا ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا؟ کیا رسول اللہ کے وہ تمام اصحاب، کتنا اصحاب تھے رسالت میں آپ کے، ان سب کو وہ رسول پاک کا وہ منظر دکھانا اور حضرت کا گڑ گڑا کر رونا وہ بھول گیا تھا؟ یا تمام انبیاء مر گئے تھے؟ تمام اصحاب، کیا تمام اصحاب زندہ تھے یا نہیں تھے؟ کچھ تو زندہ ہوں گے. کیا پھر ان کو بھول گیا تھا؟ بات سوچنے کی. تو اسی ضمن میں عرض کیا تھا کرسی کے لالچ نے، فریب نے، مکر نے وہ کام کر دکھایا کہ شاید کسی امت میں ایسا ہوا ہو. کل آپ خطبہ سن رہے تھے امیر شام کا کہ لوگوں سے کیسے یزید کی بیعت لی. فوجی دستے بھیجے، مسجد نبوی کا محاصرہ کیا، تلواریں ہاتھوں میں ہیں، ہر بندے کے اوپر ایک فوجی ٹھہرا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. اقرار کرو یزید ہمارا خلیفہ نہیں، ہم یزید کے بندے ہیں، ہم یزید کے غلام ہیں. یہ اقرار کرو. اگر اقرار کرو گے تو ٹھیک، اقرار نہیں کرو گے تو سر تن سے جدا ہو جائے گا. یہ سچویشن. اب خوف یعنی لالچ بھی ہے ایک طرف سے، حرص بھی ہے، طمع بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، ساتھ میں لوگوں کو خوف بھی ہے. اگر میں نے یہ اقرار نہ کیا تو مجھے مار دیا جائے گا، میرے بچوں کو میرے سامنے مار دیا جائے گا، میرے گھر کو جلا دیا جائے گا. تو عرض کیا تھا کہ
دین پر باقی رہنے کے لیے جرأت چاہیے، دین پر باقی رہنے کے لیے ایمان کی مضبوطی چاہیے۔ ایمان جس قدر آپ کا مضبوط ہوگا اس قدر دشمن جس قدر اپنے ہتھ گنڈے آزما لے آپ ٹس سے مس ہونے والے نہیں ہوں گے۔ ایمان، کیونکہ وہ جو ایمان، اب دیکھیں جو مومنین ہیں ماتمداری کرتے ہیں، مجالس کرواتے ہیں، خوف ہے یا نہیں ہے؟ کتنا خوف حکومت کی طرف سے، ادھر ادھر کی طرف سے، دشمنوں کی طرف سے، کتنے خوف ہیں عزاداری کو؟ کیا مسلمان مومنین خوف کھا رہے ہیں؟ اگر مضبوط ہیں تو مومن ہیں، اگر بھاگ جانے والے ہیں تو پہلے بھی بھاگ جانے والوں پہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ حقیقت ہے، ڈرانے والے بہت ہوتے ہیں، نہیں ہم نے یہ مذہب قبول نہیں کرنا، اگر ہم یہ مذہب اسی مذہب کی طرف آ گئے تو بڑی مشکلات ہیں جی، دنیا تنگ ہو جاتی ہے جی، روزی تنگ ہو جاتی ہے جی۔ ایسا یہ نہیں ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے۔ بابا رازق خدا ہے، موت کا ایک دن مقرر ہے، رزق روزی اگر خدا نے دینی ہے تو آپ جہاں بھی ہوں گے آپ کو رزق روزی ملے گی۔ اور جب سارے مارنا چاہیں آپ کو، خدا زندگی دینا چاہے تو کوئی نہیں مار سکتا، اور خدا مارنا چاہے، سب جلانا چاہیں، آپ کو حفاظت کرنے والے ہوں تو کوئی زندہ نہیں رکھ سکتا۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، خدا جس کے دل میں ایمان کا نور عطا کر دیتا ہے وہ نور خدا پہ چلتا جاتا ہے۔ نور ایمان، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے جو اپنا سینہ کھول دیتا ہے وہ اللہ کے نور پہ چلتا ہے۔ باقی کھاتے پیتے تو حیوانات بھی ہیں، حیوانات نہیں کھاتے پیتے؟ کتنا حیوانات کو کتنا فکر ہوتی ہے، ہم سے تو حیوانات کا بھی عقیدہ مضبوط ہوا نا کہ رازق خدا ہے۔ حیوانات کو فکر ہے کہ اگر میں اس مالک کے گھر گیا تو مجھے اس کا دشمن ہے فلانا، پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور میں تو مر جاؤں گا، میرا چارہ تو نہیں آئے گا۔ حیوان کہتا ہے ایسے؟ نہیں کہتا۔ جو بھی مالک اس کو لے جاتا ہے وہ اپنے مالک کا ہی رہتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ چونکہ اس کو اس کے اندر ایک چیز راسخ ہے کہ رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو لوگوں کو خوف تھا، جب تلوار سر پہ ہو تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کس ایمان کی منزل پر۔ نستجیر باللہ، بہت کٹھن مرحلہ ہے جب تلوار لے کر ظالم و جابر و جائر تلوار لے کر سامنے سر پہ ٹھہرے ہوں تو اس وقت انسان کے ایمان کے پتہ چلتا ہے کہ میں ایمان کے کس درجے پہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خدایا بحق الحسین ہمیں با ایمان موت عطا فرما، ہمارا آخری وقت ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، پروردگارہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرما۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے بیت۔ تو جی ہاں، خوف، طمع، لالچ، لیکن پھر بھی لوگوں کو اس طرف دھیان تھا، احساس تھا۔ گرمی زیادہ تو نہیں ہو گئی؟ تھک تو نہیں گئے؟ اب دیکھیں، جب ولید کہ جو گورنر ہے مدینے کا، کل عرض کیا تھا، اس کے پاس یزید کا خط پہنچا کہ حسین کو اور باقی 3 لوگوں کو کہو کہ بیعت کریں، اور اگر بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو جواب میں ان کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو۔ ایسے ہے نا؟
بات تو نہیں سمجھ آئی ہے نہیں ہے؟ مدینے کا گورنر کون ہے؟ ولید. اس کا مشیر کون ہے؟ مروان. خط کس کا آیا پڑا ہے؟ یزید کا. کہاں؟ شام سے. یزید کہاں بیٹھا ہے؟ شام سے. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید تو شام میں تھا. حسین شہید ہوئے کربلا میں، یزید نے نہیں مارا حسین کو. تو سن لیجئے، یزید نے خط لکھا کس کو؟ مدینے کے گورنر کو. حسین بیعت کرے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دو. جرأت دیکھیے. یہ خط جو ہی ولید کے ہاتھوں میں آیا، ولید نے پڑھا، اس پہ کپ کپی طاری ہو گئی. میں حسین کو قتل کروں؟ عرض کیا لوگوں کو ذہن میں تھا، رسول پاک نے تھوڑی محنت نہیں کی تھی. میں حسین کو میں کیسے شہید کر سکتا ہوں؟ یا اللہ مجھے بچا لے. تو اپنے کل کی مجلس میں سنا کہ جو ہی ولید نے مولا حسین سے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ مہلت مانگ رہے ہیں، آپ کل آئیں گے، صبح ہوگی تو دیکھیں گے، ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں. تو مروان نے فوراً کہا اس کو مت جانے دیجیے، اس کا سر یہاں قلم کر دے. اگر یہ چلے گئے تو یہ علی کا بیٹا ہے، یہ کبھی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر کچھ کلمات فرمائے. وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا یا امیر انا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ و بنا یختم مثلی لا یبایع مثلہ. ہم اہل بیت رسول ہیں، ہم وحی کے خزانے ہیں، ہم رسالت کے خزانے ہیں. معدن الرسالہ، ہمارے گھروں میں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. محبت الملائکہ، ہمارے پاس ملائکہ آتے جاتے رہتے ہیں. ہماری وجہ سے خدا نے اس کائنات کو خلق فرمایا، اور ہمارے ساتھ خدا اس کائنات کا اختتام فرمائے گا. کتنا کلمات نورانی ہیں مولا حسین کے. میرے خیال میں اگر کوئی ہدایت لینا چاہے، اگر خوف خدا ہو کس کے دل میں، تو یہ کلمات کافی ہیں اس کی ہدایت کے لیے. ہم اہل بیت پیمبر ہیں، ہم رسالت و نبوت کے خزانے ہیں، ہمارے اوپر ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. یزید شراب خور ہے، یزید فسق و فجور کرنے والا ہے، حیوانات کو لڑانے والا ہے، محارم کی پابندی کرنے والا نہیں ہے. مثلی، مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہاں پر ایک سوال ہے، بات لمبی تو ہو جائے گی. ایک سوال ہے، اگر یزید شراب خور نہ ہوتا، فرض کر لیں یزید نمازی ہوتا، قرآن مجید پڑھنے والا ہوتا، حافظ قرآن ہوتا، قاری قرآن ہوتا، تو کیا پھر مولا حسین اس کی بیعت کر لیتے ہیں جی؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یزید شرابی تھا، چونکہ قاتل نفس محرمہ تھا، لوگوں کو بے دریغ قتل کرتا تھا، حلال خدا کو حرام، حرام خدا کو حلال کرتا تھا، اس لیے مولا حسین نے اس کی بیعت نہیں کی. نہیں، مولا کے کلمات دیکھیں شروع سے. فرمایا نحن اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت پیمبر ہیں.
اور فقط اہل بیت پیغمبر نہیں ہے، شاید کوئی اہل بیت پیغمبر ہوتا رہے کیا ہے؟ وہ موضع الرسالہ، ہم وہ رسالت کے مقامات ہیں جہاں رسالت استوار ہے، رسالت کی بنیادیں ہیں، خود شاید کوئی ہوتا رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، ہمارے پاس ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے۔ اب اس طرح کی شخصیت یزید بہت زیادہ پاک و پاکیزہ ہو جائے تو بھی اس سے تو افضل نہیں ہو سکتا، پھر بھی تو جوڑ نہیں بنتا کہ اس جیسا اس جیسے کی بیعت ہو، اصلاً موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ مسلمان آج بیٹھا ہے جناب، ہاں کاش بیعت کر لیتے تو جان تو بچتی تھی۔ کیا کرو گے ایسی جان کو جہاں ایمان محفوظ نہ ہو؟ کاش بیعت کر لیتے تو جان تو، لیکن میرے مولا نے فرمایا وَلَوْ دَخَلْتُ فِي جُحْرِ حَيْوَانٍ لَقَتَلُونِي، سب کو بلا کر فرمایا سنو کل کی اس طرح کی باتیں مت کرنا کہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو بچ جاتے، نہیں، اگر میں کسی حیوان کی بل میں بھی چلا جاؤں پھر بھی مجھے شہید کریں گے، اگر بیعت کر بھی لوں پھر بھی شہید کریں گے۔ اپنا مطالعہ وسیع کیجیے، پڑھیے کتابیں، مولا کے فرامین پڑھیے۔ آج کیوں میں کل کی مجلس، اب یہ کل اس موضوع سے اس مقام سے ہم گزر گئے تھے، آج دوبارہ اس مقام کی طرف لوٹا ہوں تاکہ ٹھہر کر اس کو مزید واضح کروں۔ بھی اہل بیت پیغمبر، فقط اہل بیت پیغمبر نہیں، موضع رسالت بھی ہے، اور فقط موضع رسالت بھی نہیں، ملائکہ کے ورود آنے اور جانے کا محور ہے۔ وہ کیسے ایک شرابی کی بیعت کر سکتا ہے؟ تو بس عزیزو، مولا وہاں سے گھر کو آئے، رات کا ٹائم تھا نا، پھر چلے گئے نانا کی قبر پہ، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ ادب رسالت ہے، ادب۔ جس گھر میں جاتے ہیں پہلے اس گھر سے اجازت لیتے ہیں۔ آپ جو ہی رسول اللہ کی مزار پہ جائیں گے پہلے رسول اللہ کی زیارت کی 2 رکعت نماز پڑھنی ہوگی، جو ہی کسی امام کی قبر پہ جائیں گے پہلے 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی ہوگی، اجازت لینی ہوگی، تب اندر جائیں گے۔ وہ بھی ایک بندے نے آ کے مولا سے پوچھا کہ ہم زیارت تو پڑھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں مولا نے اجازت دے دی ہے اور ہم اندر چلے جائیں؟ فرمایا فَإِنْ خَشَعَ قَلْبَكَ، اگر تیرا دل غمگین ہو جائے، تیری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لے مولا بلا رہے ہیں، پھر جلدی نہ کرنا، مولا کے پاس چلے جا۔ ایک ادب ہے، لیکن رلاتی یہ بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ ادب نہیں تھا کہ جس جگہ رسول خاتم 6 مہینے آیت تطہیر پڑھتے رہے، مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے اس دروازے پہ آ گئے، رسول کی بیٹی کے دروازے پہ۔ کتنے دن ہوئے ہیں؟ چند دن ہوئے ہیں، ہفتہ نہیں ہوا رسول پاک کی وفات کو، چند دن، 2-3 دن ہوئے ہیں رسول پاک کی شہادت کو، کہ مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے اسی دروازے پہ آ گئے ہیں۔ نکالو علی کو نہیں تو ہم تمہارا گھر جلا دیں۔ اندر سے آواز آتی ہے اس گھر میں تو حسنین رہتے ہیں، تو رہتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم جلا دیں گے اس گھر کو۔ ادب نہیں ہے، یعنی اتنا مسلمان ادب کو بھول گئے تھے، اتنا ادب سے آری، اتنا کثافت قلبی، اتنا دل سخت ہو گئے تھے مسلمانوں کے۔ تو عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی،
پھر نانا کو سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، نانا آپ پہ سلام ہو، نانا آپ مجھے اس امت میں بطور امانت چھوڑ کے گئے تھے، انہم قد خذلونی، انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، نانا آپ نے ان کو بڑی وصیتیں نصیحتیں فرمائی تھی، لقد خذلونی لقد ضیعونی، انہوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ پوری رات مولا حسین نانا کی مزار پہ بیٹھے رہے، جو ہی صبح کا وقت قریب ہوا، مزار پہ سر رکھا، حسین مولا کو نیند آ گئی، عالم خواب میں دیکھا ملائکہ کے اندر رسول اللہ آ رہے، سلام کیا، السلام علیکم یا جدہ، رسول پاک آئے، سلام کا جواب دیا، حسین مولا کو پشانی پہ بوسہ دیا، فرمایا حسین انی اراک مرمل بالدماء، حسین میں تجھے خاک و خون میں غلطان دیکھ رہا ہوں، حسین میں تمہیں کربلا میں شہید ہوتا دیکھ رہا ہوں، حسین آپ جلدی کیجئے، آپ نے جانا ہے کربلا، حسین جنت میں آپ کی ماں زہرا آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کے بابا آپ کا انتظار کر رہے ہیں، میں آپ کا نانا آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ حسین مولا روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں جدہ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، میں دنیا میں جانے والا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں نہیں حسین، آپ کو واپس دنیا میں جانا ہوگا، آپ کو شہید ہونا ہوگا، نہ فقط یہ کہ آپ عطشان ہوں گے، رسول پاک نے 2 کلمے فرمائے، ایک ہوتا ہے عطشان، فرمایا آپ کو شہید کریں گے، آپ عطشان ہوں گے، آپ کو قتل کریں گے، آپ ظمآن ہوں گے۔ عطشان وہ ہوتا ہے جس کو پیاس لگی ہو، ظمآن وہ ہوتا ہے جس کا جسم پیاس کی وجہ سے چل رہا ہو۔ فرمایا آپ کو شہید کریں گے، آپ عطشان ہوں گے، آپ کو شہید کریں گے، آپ ظمآن ہوں گے، چلے جائیے۔ بیدار ہوئے، گھر واپس آئے، دن ہوا، جناب محمد حنفیہ نے اپنی طرف سے کچھ نصیحت فرمائی، حسین اگر جانا چاہتے ہو تو میں کچھ عرض کیے دیتا، مکہ چلے جائیے، وہاں بیت اللہ ہے، وہاں اللہ کا گھر ہے، وہاں سب محفوظ رہتے ہیں، جو اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، آپ چلے جائیں مکہ، وہاں آپ محفوظ رہ جائیں۔ میں عرض کرتا ہوں یا محمد حنفیہ، ہر کوئی محفوظ ہے لیکن وہاں حسین محفوظ نہیں، مکے میں تمام محفوظ ہیں لیکن حسین محفوظ نہیں ہیں۔ جناب محمد حنفیہ فرماتے ہیں بھیا اگر وہاں آپ کو حفاظت نہ ملے تو پھر آپ یمن چلے جائیں، یمن والے آپ کے بھائی کے، آپ کے جد کے، آپ کے بابا کے حبدار ہیں، ان کا دل بڑا ملائم ہے، آپ یمن چلے جائیں۔ فرماتے ہیں بھیا اگر یمن بھی آپ کو جگہ نہ ملے تو پھر ریگستانوں میں گھومتے رہے، حسین پھر آپ پہاڑوں میں گھومتے رہے، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس عزیزو، مولا حسین نے وصیت فرمائی، اور وصیت کیا تھی؟ وصیت یہ تھی ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ آخری وقت میں انسان وصیت کرتا ہے نا، جب اس جہان سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے انسان وصیت کرتا ہے نا،
آج آئیں حسین کی وصیت سنیں. حسین مدینے سے جا رہے ہیں, پھر مڑ کے واپس نہیں آئیں گے. ان الحسین یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. حسین گواہی دیتے ہیں اللہ واحد لا شریک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. اور میں کس لیے جا رہا ہوں؟ لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. میں تکبر کی وجہ سے, فساد کی وجہ سے نہیں نکل رہا. اخرج اريد اعمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی. میں نانے کی امت کی اصلاح کی خاطر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہا. بس عزیزو, مولا حسین نے سب کو اکٹھا کیا اور فرمایا جس جس نے چلنا ہے سب کو بتا دیا, آپ نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا. بس آخری جملہ کہ کیسے یہ آمادہ ہوئے, بس یہ آخری جملہ تھوڑا سنبھل کے سن لیں. کیسے یہ آمادہ ہوئے, کیسے بیبیاں سوار ہوئیں اور کیسے ان کا قافلہ روانہ ہوا. بس یہ جملہ سن لیں. راوی کہتا ہے میں کوفے میں تھا کہ جب مجھے مومنین نے خط دیا کہ جاؤ مدینہ حسین کو خط دے آؤ کہ مولا آپ عراق آ جائیں, آپ کوفے آ جائیں. میں خط لے کر گیا تو مولا نے مجھے فرمایا آپ ادھر رہیں. خط پڑھا, خط پڑھنے کے بعد فرمایا آپ ادھر رہیں. میں وہاں 3 دن رہ گیا. میں نے دیکھا کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ مولا عراق کی جانب روانہ ہو رہے ہیں. میں وہاں رہ گیا. رات ہوئی, میں تھوڑا دور چلا گیا. ایک صدا بلند ہوئی, گلیوں میں سب چلے جائیں, رسول کی بیٹیاں سوار ہونا چاہتی ہیں. بنی ہاشم کا جو محلہ تھا اس میں جو گلی تھی اس میں اونٹ بیٹھے ہوئے تھے, اوپر محمل تھے, بڑے پیارے پیارے محمل تھے, اچھے اچھے کپڑوں کے, حریر کے, ریشم کے محمل تھے. گھوڑے ٹھہرے تھے, بڑی اچھی ان کے زینے تھیں, بڑے اچھے اچھے گھوڑے تھے. بنی ہاشم کے جوانوں کی آواز آئی سب ہٹ جائیں گلی سے, مخدرات عصمت و طہارت آ رہی ہیں. راوی کہتا ہے اندھیرا تھا کہ ایسے 2 بیبیاں آئیں کہ ان کو ان کی کنیزوں نے گھیرا ہوا تھا, اور وہ خرامہ خرامہ چلتے ہوئے بیبیاں ان پلانوں کے قریب پہنچیں, اور ایک لمبے سے قد والے آدمی آئے جس کا چہرہ چاند کا چہرہ تھا, اور آئے انہوں نے اس اونٹ کے ساتھ اپنا زانو لگایا. اور میں نے پوچھا یہ کون ہے جوان؟ اس نے کہا یہ جوان جو ہیں ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہیں, اور یہ 2 بیبیاں کے جن کے ارد گرد بیبیوں نے گھیرا ہوا ہے, کنیزوں نے گھیرا ہوا ہے, یہ زینب و ام کلثوم ہیں, یہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ سوار ہونا چاہ رہی ہیں. ابو الفضل عباس اونٹ کے قریب آئے, اپنا زانو اونٹ کے ساتھ لگایا, بی بی کے بازوں سے پکڑا, ایک ایک بی بی کو سوار کیا. سوار ہو گئی بیبیاں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بی بی ایک اور جوان کے ساتھ نمودار ہوئی. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم ہے, حسن کا یتیم ہے, یہ اس کی والدہ ہے جو حسن علیہ السلام کی بیوہ ہے. سوار ہو جائیے. تھوڑی دیر بعد ایک اور خاتون, یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ علی اصغر کی ماں ہے. بیبیاں سوار ہو گئی, اور اس کے بعد جناب علمدار نے پرچم لیا, لہراتے ہوئے جا رہے ہیں, جو ہے راستے میں اس کو ہٹا رہے ہیں. سفر کربلا جاری ہے, حسین کا قافلہ جا رہا ہے. الوداع مدینہ, الوداع اے نانا کا مدینہ, حسین مڑ کے نہیں آئے گا. ماں کی قبر سے الوداع کر کے جا رہا ہوں, پھر مڑ کے نہیں آؤں گا. لیکن عزیزو یہی بیبیاں تھیں کہ جن کو کربلا میں ایک مرتبہ سوار ہونا پڑا. اجرکم اللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اپنی برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. مولا ہمارا پرسہ قبول کیجئے فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقه طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمة ودعاءه وخيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بر محمد.